پلیز مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے یہ قتل کیا ہے، وہ معصومیت سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ یونیورسٹی کی پچھلی سائٹ پر اس نے کشان شاہ کو قتل کرتے دیکھ لیا تھا، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ کشان نے اگلے روز ہی اسے اغوا کر کے اپنے پاس قید کر لیا تھا۔ وہ معصوم لڑکی اپنی عزت بچانے کی خاطر اس کے سامنے روتے ہوئے آزادی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس بے حس انسان نے شام کے وقت ایک چھوٹے سے پارک میں بچوں کی کھلکھلاہٹوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سبز گھاس ایک فرحت بخش احساس سے دوچار کرتی وجود میں ٹھنڈک سی اتار رہی تھی۔ ایک طرف چند جھولے لگے تھے جن پر بچے بیٹھے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ جس کی عمر محض 10 برس ہوگی، وہ اورنج ٹی شرٹ کے نیچے بلو جینز شارٹ پہنے جھولے پہ بیٹھا باقی بچوں کی نسبت کافی تیز جھولے لے رہا تھا۔ تبھی پارک کے گیٹ سے ایک 7 سالہ بچی سفید فراک میں ملبوس، 2 چھوٹی چھوٹی پونیاں بنائے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ پکڑے اپنی دادی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ اچھلتی کودتی آگے بڑھتی گھاس پہ لگی سنگی بینچ پہ بیٹھ گئی، چپس کا پیکٹ کھولا اور یہاں وہاں نظریں دوڑاتے چپس کا ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ اس کی دادی بھی اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد بچی چپس ختم کر کے سنگی بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادی، میں جھولا جھولنے جا رہی ہوں۔ بٹیا، وہاں بچے جھولا جھول رہے ہیں، تم دھیان رکھنا، جب بچے جھولا جھول رہے ہوں تب آگے مت جانا ورنہ چوٹ لگ جائے گی۔ دادی نے نصیحت کی تو وہ سر ہلاتی دوڑتے ہوئے جھولے کے پاس چلی گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھولوں کو دیکھ کر ایک چمک سی ابھر آئی تھی۔ اس کی دادی دور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی جھولنا ہے، وہ اس بچے کے پاس آئی جس نے فی الوقت جھولا روکا ہوا تھا۔ بچہ اس کی آمد پہ بھویں میچے اس کو گھورنے لگا۔ میں جھول رہا ہوں ابھی، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ بچے نے درستگی سے کہتے ساتھ ہی جھولا جھٹکے سے آگے کیا۔ بچی سرحد سے پیچھے ہٹی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، مگر وہ بچہ بے نیاز سا جھولے لینے میں مگن تھا۔ وہ بچی کافی دیر تک کھڑی رہی، اس آس میں کہ شاید وہ اب جھولے سے اتر جائے، لیکن وہ تو لگ رہا تھا جھولے کے ساتھ چپک گیا ہو۔ بچی تھک ہار کر واپس جانے لگی تو وہ بچہ شریر مسکان سجاتا جھولا روک کر اترتا، بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کی پونی کو ہلکا سا کھینچا۔ بچی نے پونی کھینچنے پر منہ بسور کر گردن گھمائی۔ 2 پونی والی، جاؤ بیٹھ جاؤ جھولے پہ۔ اس بچے کی بات سن کر وہ اپنی آنکھوں میں حیرت لیے بنا کچھ کہے پیچھے مڑی اور جھولے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ بچہ پھر دوبارہ نظر نہیں آیا، شاید جا چکا تھا۔ اگلے دن وہ بچی گزشتہ دن کی نسبت قدرے جلدی اپنی دادی کے ساتھ پارک آئی تھی۔ اس روز اس نے گلابی رنگ کا قمیص شلوار پہن رکھا تھا۔ اس پہ معمول 2 پونیاں باندھی ہوئی تھی اور موٹی موٹی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ چمک سی تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی ہاتھ میں چاکلیٹ لیے پارک کے جھولے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ آج وہ خوش تھی کیونکہ اسے لگا جھولا خالی ہے۔ وہ بے فکری سے جا کر بیٹھتی، جھولے کو ہلکا سا جھٹکا دے کر جھولنے لگی۔ ابھی اس کو جھولتے ہوئے 1 منٹ گزرا تھا کہ وہ کل والا بچہ پارک میں داخل ہوا۔ اس روز اس نے نیلی شرٹ کے ہمراہ گرے نکر پہنی ہوئی تھی۔ بال سائیڈ کی مانگ سے سیٹ تھے۔ وہ تیزی سے جھولے کی طرف آیا اور جیسے ہی بچی کو بیٹھے دیکھا، اس کے چہرے پر ناگواری کی لہر اٹھی تھی۔ اترو یہاں سے۔ بچی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اطمینان سے بولی، نہیں اتروں گی، میں پہلے آئی ہوں۔ بچے نے غصے سے جھولا روک دیا۔ 2 پونی والی، میں نے کہا اترو اس پہ سے، یہاں میں بیٹھتا ہوں۔ وہ اب اس کو چڑھا رہا تھا۔ بچی کی آنکھوں میں نمی اور معصوم چہرے پہ غصے کی رمق جھلک رہی تھی۔ پھر اگلے پل سب بھول بھال کر اس نے دوستانہ انداز میں اپنے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ اس کی جانب بڑھائی، جس کو وہ کچھ دیر بعد کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ میری فیورٹ ہے، تم رکھ لو، پلیز مجھے تھوڑی دیر جھولنے دو، پھر تم بیٹھ جانا۔ بچے نے ہاتھ کمر پر رکھ کر ماتھے پہ نتنے بال ڈالے اسے گھورا، جیسے کوئی بڑا شخص کسی چھوٹے کی بات سے تنگ آ گیا ہو۔ مجھے تمہاری چاکلیٹ نہیں چاہیے، تم خود ہی کھاؤ، جب تمہارے دانت خراب ہوں گے نا تب تمہیں پتہ چلے گا، مجھے بس جھولا چاہیے جس پہ تم بیٹھی ہو۔ وہ اڑا ہوا تھا۔ بچی اب مزید بحث کیے منہ بسورتی جھولے سے اتر گئی۔ تم بہت برے ہو، بالکل اینگری برڈ جیسے، منہ پھلا کر کہتی وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ وہ ساکت سا اپنی جگہ کھڑا اس کی دور جاتی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔
سنگل بیڈ پہ چادر سینے تک اوڑھے ایک پرکشش و دلکش لڑکی گہری نیند میں محو تھی۔ کھڑکی پہ ڈلے پردے برابر تھے جس سے صبح کی روشنی بھی اندر داخل نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھول کر اس لڑکی کی ماں سارا بیگم اندر داخل ہوئیں۔ یا اللہ، یہ لڑکی ابھی تک اٹھی نہیں، 8 بج رہے ہیں، پھر کہے گی کہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اور بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی کے قریب آئی اور پردے ہٹا دیے۔ پردے ہٹتے ہی کمرے کے اندر روشنی کا ایک جہاں آباد ہو گیا۔ روشنی جیسے ہی اس لڑکی کی آنکھوں پہ پڑی، اس نے فوراً آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہو گیا ماما؟ پردے کیوں ہٹا دیے؟ وہ نیند کے خمار میں برے برے منہ بنا کر بولی۔ مشل، اٹھنا نہیں ہے؟ صبح کے 8 بج رہے ہیں، یونی نہیں جانا؟ ابھی سارا بیگم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ مشل کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، وہ دن جس کا اس نے ہر رات خواب دیکھا تھا، اور آج وہ خواب پورا ہو رہا تھا۔ وہ آج اپنی پسندیدہ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ ارے ماما، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ اوف، مجھے دیر ہو جائے گی۔ وہ ایک جھٹکے سے خود سے چادر ہٹاتی بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ آرام سے مشل، سارا بیگم نے اس کی جلد بازی پہ اس کو ٹوکا۔ ماما، آپ میرا ناشتہ ریڈی کریں، میں بس 10 منٹ میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ اس نے باتھ روم سے ہی ہانک لگائی تھی۔ سارا بیگم سر جھٹکتی کمرے سے نکل گئیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد مشل نیلے رنگ کی جینس اور لائٹ پنک کرتی میں ملبوس، اپنی بڑی بڑی کالی سیاہ آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر ڈالے، شولڈر بیگ تھامے، سر پہ دوپٹہ اوڑھے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کی شفاف چمکتی رنگت پہ چمکتا وہ کالا تل اس کے شادابی حسن کو مزید اجاگر کرتا تھا۔ اس سادے سے حلیے میں وہ کسی کو بھی گھائل کر سکتی تھی۔ کالج ٹائم پہ بھی اس کے کئی چاہنے والے سامنے آئے تھے، مگر مشل نے کبھی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی، جس کے نتیجے میں اس کو گھمنڈی اور مغرور کا خطاب بھی مل چکا تھا، جس کی اس کو ککھ پرواہ نہیں تھی۔ سارا بیگم نے اس کی پسند کا ناشتہ بنا کر میز پر لگا دیا تھا۔ مشل جلدی سے کرسی کھینچتی بیٹھی اور جلدی جلدی سینڈوچ کھانے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ چائے کے گھونٹ بھی بھر رہی تھی۔ آرام سے کھاؤ مشل، کہیں بھاگا نہیں جا رہا؟ سارا بیگم نے یک بار کی اس کو ٹوکا۔ ماما، آپ کو پتہ ہے نا مجھے دیر ہونے سے کتنی الجھن ہوتی ہے؟ اس نے جلدی سے کہا، جیسے خود کو بھی یاد دلا رہی ہو کہ آج کا دن اہم ہے۔ سارا بیگم سر جھٹکتی مسکرا دی۔ ہاں پتہ ہے تمہاری عادت کا، خود دیر سے اٹھتی ہو، پھر ہڑبڑاہٹ مچاتی ہو۔ انسان جلدی وقت پہ اٹھے تو سہولت سے سب کام ہوں، مگر نہیں، مشل میڈم نے تو دیر سے اٹھنا ہے اور جلد بازی مچانی ہے۔ مشل نے ماں کی اس ہلکی پھلکی ڈانٹ پہ مسکراہٹ چھپانے کو گردن جھکائی، جس سے اس کے گال پہ ہلکا سا ڈمپل پڑا تھا۔ اچھا نا ماما، آپ کل سے جلدی اٹھوں گی۔ آپ کو پتہ ہے آج یونی جانے کی ایکسائٹمنٹ میں مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد تو جا کر آنکھ لگی۔ اس نے بتایا تو سارا بیگم ہولے سے گردن کو جنبش دے گئی۔ اب پوائنٹ کی بس تو نکل گئی ہوگی، تم رائڈ بک کر لو، سارا بیگم نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے وہ رائڈ بک کر چکی تھی جو 10 منٹ میں آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس دوران وہ ناشتہ ختم کر چکی تھی اور اب اپنے شوز پہنے وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد اس کی بک کی ہوئی رائڈ پہنچ گئی۔ اوکے ماما، اللہ حافظ، وہ تیزی سے بولتی سارا بیگم کے گلے لگی۔ جاؤ بیٹا، اللہ کی امان، اللہ تمہیں ڈھیروں کامیابیاں دے، آمین۔ انہوں نے اس کو دعائیا کلمات سے نوازا تو وہ بھی آمین کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سارا بیگم اس پہ دعائیں پڑھ کے پھونکنے لگیں۔ بلاخر کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، نیا سفر، نئی منزل اور انجانی راہیں۔ رائڈ سے اتر کر اس نے بیگ کا اسٹریپ ٹھیک کیا اور گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی کزن ہمنا اسی یونیورسٹی سے گریجویشن کر چکی تھی اور جاتے جاتے اس کو اتنی بار یونیورسٹی کی عمارتوں، کلاسوں رومز، ڈپارٹمنٹ، کیفے اور یہاں تک کہ سیکیورٹی گارڈز تک کا تعارف کروا چکی تھی کہ مشل کو لگا وہ جیسے پہلی بار نہیں بلکہ کئی بار یہاں آ چکی ہو۔ تم سیدھا مین گیٹ سے اندر جانا، سامنے ایڈمن بلاک نظر آئے گا، وہاں سے رجسٹریشن کروانی ہے پہلے دن۔ ہمنا کی آواز جیسے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مشل نے گہرا سانس لیا اور گیٹ سے قدم اندر رکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے خود کو ایک رنگین اور خوش باش ماحول میں پایا۔ کہیں گروپس میں لڑکے لڑکیاں ہنستے بولتے جا رہے تھے، کہیں لائبریری کی طرف سنجیدہ چہرے گمسم قدم بڑھا رہے تھے، تو کہیں کپل کی صورت کچھ لو برڈز ایک الگ گوشے میں بیٹھے اپنی ہی دنیا آباد کیے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ایڈمن بلاک کی طرف قدم بڑھا گئی۔
وہاں سے معاملات نمٹا کر اس نے اپنا رخ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب کر لیا، جس کے بارے میں بھی ہم نے اس کو گائیڈ کیا ہوا تھا۔ اس کی ہدایت پہ عمل کرتی وہ آہستہ قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ راہداری میں ہلکی چہل پہل تھی۔ چند طلبہ سیڑھیوں کے قریب کھڑے باتوں میں مصروف تھے، کچھ ہاتھوں میں کتابیں تھامے جلدی جلدی گزر رہے تھے۔ دل کی دھڑکن میں معمولی سی تیزی لیے وہ دیوار پر لگے ڈپارٹمنٹ کے نوٹس بورڈ کے پاس رکی، جہاں کلاسز کی تفصیل چسپاں تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی جب کلاس کے دروازے تک پہنچی تو اندر پہلے ہی کافی طلبہ موجود تھے۔ کچھ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے اور باتوں میں مصروف تھے، جبکہ کچھ بالکل خاموش بیٹھے ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ مشعل نے اندر داخل ہو کر خالی نشست کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ کچھ طلبہ کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھی تو کچھ اپنی مصروفیت میں مصروف تھے۔ وہ کچھ الجھی ہوئی سی ارد گرد دیکھتی رہی، پھر ایک خالی نشست کی طرف بڑھی جو دوسری صف میں تھی۔ یہ سیٹ خالی ہے؟ اس نے ہلکی آواز میں وہاں بیٹھی لڑکی سے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹھ جاؤ، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ تم نئی ہو؟ ہاں، میرا پہلا دن ہے، وہ بیگ رکھتی بیٹھ گئی۔ اوہ اچھا، ویسے سیمسٹر شروع ہوئے تو ایک ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، تمہارا ویلکم ہے، اس نے خوش دلی سے کہا۔ مشعل نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا نام اشنا ہے، اور تمہارا؟ اب کہ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ مشعل نے مختصر اپنا تعارف کرواتے اس کی جانب بھرپور نگاہ ڈالی۔ اشنا ایک اسمارٹ اور دلکش لڑکی تھی، جس کی شفاف گوری رنگت اور بڑی بڑی گلابی آنکھیں بے حد خوبصورت تھی۔ گلابی لبوں کے اوپر ننھا سا دل اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ اس کے ڈائی شدہ لائٹ براؤن شولڈر تک آتے بال، جن کو اس نے پونی میں باندھ رکھا تھا، شارٹ کرتی کے ہمراہ جینس پہنے، میک اپ کے نام پہ اس نے صرف گلوس لگایا ہوا تھا۔ اشنا نے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالی تو اس نے بھی جواباً اس کی جانب مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ تب ہی ایک ٹیچر کلاس میں داخل ہوئے، اٹینڈنس لگی اور پھر وہ لیکچر دینے لگے۔ مشعل نے جلدی سے بیگ سے نوٹ بک نکالی اور دھیان سے سننے لگی۔ اتنے اجنبی چہروں کے درمیان وہ خود کو کافی تنہا محسوس کر رہی تھی۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد اس نے نگاہ دوڑائی تو کافی اسٹوڈنٹس کلاس سے باہر جا رہے تھے۔ کیفے چلو گی میرے ساتھ؟ اشنا نے پیشکش کی تو مشعل ہلکی سی گردن کو جنبش دے گئی۔ ان کا اگلا لیکچر 15 منٹ بعد تھا، سو وہ اشنا کے ساتھ کلاس سے نکل گئی۔ کیفے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی مشعل نے ہلکی سی حیرت سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ جگہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے ہمنا نے تصویروں اور باتوں میں بتائی تھی، مگر اصل میں دیکھنے کا تجربہ ایک الگ ہی کیفیت تھا۔ کچھ میزیں خالی تھیں اور کچھ پہ طلبہ کے گروپس موجود تھے، جن کے قہقہے کیفے کی فضا میں گھلے جا رہے تھے۔ اشنا نے ایک نسبتاً خاموش گوشے کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر بیٹھتے ہیں، یہاں تھوڑا سکون ہے۔ مشعل نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں میز کے گرد پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اشنا نے اپنا بیگ نیچے رکھا اور مشعل سے مخاطب ہوئی۔ پہلا دن کیسا لگا؟ گھبراہٹ تو ہوئی ہوگی؟ مشعل نے مسکرا کر سر ہلایا، جس سے اس کے گال کا بھنورا گہرا ہوا، جس کو اشنا نے بغور دیکھا تھا۔ ہاں ہو تو رہی تھی، لیکن اب بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اشنا نے میز پر کوہنی ٹکاتے ہوئے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ اس کو وہ پرکشش سادہ سی لڑکی اچھی لگی تھی، جس کے چہرے پہ بناوٹ کا کوئی تاثر نہ تھا۔ کیا تمہاری یہاں کوئی دوست نہیں ہے؟ مشعل نے کوہنی میز پر ٹکائے پوچھا۔ نہیں، میں نے فی الحال کوئی دوست نہیں بنائی۔ ہاں تم مجھے اچھی لگی، اگر تم میری دوست بننا چاہو تو موسٹ ویلکم، اشنا نے گردن نفی میں ہلاتے پیشکش کی۔ مشعل گہری سانس خارج کرتی ہولے سے مسکرائی۔ ویسے تو میں بھی اتنی جلدی دوست نہیں بناتی، لیکن تمہاری پیشکش پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ پھر تو آج سے ہماری دوستی پکی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو مشعل نے بنا جھجکے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے گال پہ ڈمپل پڑتا ہے مشعل، اور مجھے ڈمپل گرلز بہت پسند ہے۔ پتہ ہے میری اسکول فرینڈ تھی، اس کے بھی ڈمپل پڑتا تھا۔ ہماری دوستی بہت اچھی تھی، جو کالج تک بھی چلتی رہی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی تو اب ہمارا ملنا کم ہو گیا، لیکن ہمارا موبائل پہ رابطہ رہتا ہے۔ اشنا تو جیسے مشعل سے دوستی کے بعد یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کی کافی پہلے سے دوست ہوں۔ مشعل کوہنی میز پر ٹکائے دلچسپی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، پھر تو یقیناً ہماری دوستی بھی اچھی ہوگی۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، اور اس لیے میں چاہتی ہوں تمہیں بتا دوں کہ جس سے مرضی بات کرو، لیکن ایک لڑکے سے دور ہی رہنا، بلکہ اس کے گروپ سے۔ ان کا 3 لڑکوں کا گروپ ہے۔ مشعل نے دلچسپی سے اس کی بات سنی۔ اور وہ کون؟ اشنا نے ایک لمحے کو ادھر ادھر دیکھا۔ کاشان شاہ، مشعل نے اس نام پر ناسمجھی سے بھویں مچیں۔ اچھا، ایسا بھی کیا؟
ہاں نا، آج وہ آیا نہیں تو اس کے باقی کارندے بھی نہیں آئے، لیکن جب آئے گا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ وہ عجیب سا لڑکا ہے مشل، حد سے زیادہ خاموش، حد سے زیادہ خود میں گم، اور حد سے زیادہ توجہ کھینچنے والا۔ اگر کوئی اس کی مرضی کے خلاف بات کرے تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ 2 دن پہلے یونی کے باہر بہت زبردست ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی اس کی کسی سینئر سے۔ اس کی قیمتی گاڑی پہ غلطی سے سینئر سے ریورس کرتے ہوئے لگ گئی تھی۔ اف، بس پھر کیا تھا، بہت مشکل سے چھڑوایا اور بچایا تھا اس سینئر کو۔ مشل کی بھویں حیرانی سے اوپر کو اڑتی ماتھے پر بل ڈال گئیں۔ اوہو، اتنا عجیب ہے کیا؟ ہاں، بس یوں ہی سمجھ لو، اس سے بھڑنا اچھا نہیں۔ جب سے وہ واقعہ ہوا ہے یونیورسٹی کے تقریباً سب اسٹوڈنٹس اس سے تھوڑا سا کترانے لگے ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ وہ حد درجہ ذہین ہے۔ لیکچر کے بعد ایسے ایسے سوال کرتا ہے کہ لمحے بھر کو ٹیچر بھی گڑبڑا جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے بہت ہینڈسم ہے، امیر زادہ ہے، لیکن مزاج وہ الگ ہی لیول پر ہوتا ہے۔ یوں کہو تو غلط نہ ہوگا کہ غرور اس کے ہر انداز سے جھلک رہا ہوتا ہے۔ مشل نے نظریں جھکائی اور دوسرے ہاتھ کی انگلی شہادت سے میز پر دائرہ بنانے لگی۔ تو پھر سب اسے برداشت کیوں کرتے ہیں؟ اشنا نے کندھے اچکائے۔ کیونکہ وہ کشان شاہ ہے، ہر بار کسی نہ کسی طرح سب کو یاد دلاتا ہے کہ وہ عام نہیں ہے۔ اسی لمحے کیفے میں کسی میز سے زوردار قہقہ بلند ہوا۔ مشل نے چونک کر اس طرف دیکھا، پھر واپس اشنا کی طرف مڑی۔ اور تمہیں پتہ ہے اس ایک ہفتے میں اب تک یونی کی جتنی بھی لڑکیوں نے اس سے امپریس ہو کر بات کرنے کی کوشش کی ہے، یا تو اس نے نظر انداز کیا ہے یا ایسے خون خوار نگاہوں سے گھورا کہ اگلی بار اس لڑکی کی تو کیا، اس کے فاصلے پہ کھڑی لڑکی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرے۔ مشل نے گہری سانس خارج کی۔ ہاں، جب بندہ مغرور ہوتا ہے تو یوں ہی ہوتا ہے پھر۔ اشنا نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ مگر عجیب بات یہ بھی ہے، وہ واقعی یونی کا سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا کردار ہے۔ مشل سر جھٹکتے ہلکا سا طنزیہ مسکرائی۔ میرے نزدیک ایسے کردار کو ڈسکس کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ مجھے ایسے لوگ بالکل نہیں پسند جو اتنے اکڑ مزاج ہوں کہ کسی کو اپنے آگے کچھ سمجھے ہی نہ۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مگر بس کیا ہی کر سکتے ہیں، اس کی حرکات ہی ایسی ہیں کہ سب اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اشنا نے بھی تائید کی۔ بس اللہ مجھ پہ ایسا وقت نہ لائے کبھی کہ میں اس کو ڈسکس کرتی پھروں، مشل نے بیزاری سے کہا تو اشنا ہلکے سے مسکرا دی۔ اگلا لیکچر شروع ہونے والا تھا سو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مشل بیگ کندھے پہ لٹکائے اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ ان دونوں کا رخ اب کیفے سے باہر کی جانب تھا۔ مشل نے دوسری فری کلاس میں کیفے جا کر برگر کھا لیا تھا، اس لیے وہ گھر آتے ہی کپڑے بدل کر بنا کچھ کھائے بیڈ پہ لیٹتی سو گئی تھی۔ سارا بیگم نے بھی اس کو نہیں اٹھایا تھا کہ جب پرسکون ہوگی تو خود ہی اٹھ کر کچھ کھا لے گی۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ ہلکی پھلکی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، پھر بال ٹھیک کرنے لگی۔ اس وقت اس نے لون کا پرنٹڈ سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹہ شانوں پہ ڈالے وہ کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ کامن سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی محسوس ہوئیں۔ اس کے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ بھویں میچے وہ سوچ رہی تھی کہ کون آیا ہوا ہے۔ خود ہی دیکھنے کا ارادہ کرتے وہ کندھے جھٹک کر آگے بڑھی تو کامن میں رکھے صوفے پہ تقریباً اس کی والدہ کی ہم عمر خاتون بیٹھی نظر آئیں۔ دلکش سی نقوش گوری رنگت کی حامل وہ کافی سمارٹ سی تھیں۔ ان خاتون کو دیکھ کر مشل کچھ حیران ہوئی کیونکہ وہ ان کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ارے مشل، آؤ نا، اس سے ملو، یہ میری بہت پرانی سہیلی سائرہ ہے، آج بھولے بھٹکے آ گئی ہمارے گھر۔ سارا بیگم نے اس کو دیکھتے ہی بتایا تو سائرہ کی نگاہیں بھی اس کی جانب اٹھیں۔ ماشاءاللہ، تمہاری بیٹی تو بہت پیاری ہے، یہاں آؤ بیٹا۔ انہوں نے اس کی تعریف کرتے اپنے پاس بلایا تو وہ بلا وجہ بال کان کے پیچھے اڑس کر سلام کرتی ان کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ سائرہ نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ان کے انداز میں ایک ماں جیسی گرم جوشی تھی جو مشل کو اچھی لگی۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ سائرہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ابھی یونی کا آغاز ہوا ہے آنٹی، پہلا دن تھا آج میرا، مشل نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، واہ، نئی شروعاتیں ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہیں، تھوڑا وقت لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں، لیکن پھر اس کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، سائرہ نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ مشل نے اس بات میں سر ہلاتے تائید کی۔ اچھا یہ بتاؤ، آج پہلا دن کیسا گزرا؟ کوئی دوست بنی؟ وہ مشل کو کافی باتونی لگی تھیں، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پہلی دفعہ ملی ہیں اس سے۔ مشل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اشنا کا نام لیا۔
جی ایک لڑکی ملی تھی کلاس میں، کافی اچھی ہے، بس یہی سب سے اہم ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ دل جڑ جائے، ورنہ نئی جگہوں پر سب اجنبی لگتے ہیں۔ سائرہ نے گہری بات کہی جو مشعل کے دل کو چھو گئی۔ جی آنٹی یہ تو ہے، اس نے اتفاق کیا۔ ارے بھائی میری بیٹی کے آتے ہی تو تم مجھے بھول گئی کہ میں بھی یہاں بیٹھی ہوں، سارہ بیگم نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے شکوہ کیا، جس پہ سائرہ بیگم یکدم قہقہ لگا اٹھی، جبکہ مشعل نے مسکرانے پہ اکتفا کیا۔ ارے یار تم سے اتنی دیر سے باتیں تو کر رہی تھی، اب مشعل بیٹی آئی تو اس سے بھی تو بات کرنے کا حق ہے نا۔ ویسے اب میں بتا رہی ہوں ہاں کہ اب ہم رابطے میں رہیں گے، انہوں نے سارہ بیگم کا شکوہ دور کرنے کی کوشش کی۔ ہاں ہاں ضرور، میرے پاس تو تمہارا نمبر نہیں تھا نیا والا، ورنہ تو میں نے تمہارے پرانے نمبر پہ کافی دفعہ کوشش کی ہے، سارہ بیگم نے کہا تو سائرہ بیگم کچھ افسردگی سے مسکرائیں۔ ہاں بس سارا کچھ تو تمہیں بتا ہی دیا، کن کن مشکلات سے گزری ہوں۔ انہوں نے گہری سانس خارج کی، پھر پرسکون انداز میں یک بار کی گویا ہوئیں۔ اب شکر ہے بس سب سیٹ ہے، الحمدللہ میرا بیٹا میرے پاس ہے اور ماشاءاللہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت اچھا بزنس بھی کر رہا ہے۔ اس کو بہت چھوٹی عمر سے ہی شوق تھا تو اس نے خود کو اب کافی ذمہ دار بنا لیا ہے۔ سائرہ بیگم کی آواز میں فخر نمایاں تھا۔ سارہ بیگم نے آہستگی سے سر ہلایا تو مشعل نے انہیں باغور دیکھا۔ ان کے چہرے پہ شفقت اور لہجے میں مان تھا، جیسے ان کا بیٹا ان کے لیے سب کچھ ہو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے آنٹی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کم عمری میں سنجیدہ ہو جاتے ہیں، مشعل نے نرمی سے کہا۔ ہاں بیٹا بعض بچے ہوتے ہی خاص ہیں، چپ چپ سے اپنے میں مگن مگر دل کے نرم اور غیر معمولی سمجھ بوجھ والے۔ سائرہ جیسے کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئیں۔ اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کرے، بس اللہ تمہارے لیے بھی آسانی کرے، تم نے بھی تنہا بیٹی کی پرورش کی ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ سارہ بیگم نے خلوص سے دل سے دعا کی تو جواباً وہ آمین کہتی داد بھرے انداز میں گویا ہوئیں۔ ہاں یہ تو ہے مشعل بیٹا، میں نے تمہارے لیے بھی چائے بنا لی تھی، کچن میں بسکٹس اور کباب فرائی ہوئے رکھے ہیں، وہ کھا لینا، یونی سے آ کر بھی تم نے کچھ نہیں کھایا۔ سارہ بیگم تائید کرتے اب مشعل کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ جی مما میں لے لیتی ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جاؤ بیٹا تم کچھ کھا پی لو، ورنہ ایسا نہ ہو ہماری باتوں سے ہی تمہارا پیٹ بھر جائے۔ سائرہ بیگم نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ہولے سے مسکرا کر گردن کو جنبش دیتی وہاں سے اٹھ گئی۔ پیچھے وہ دونوں سہیلیاں پھر سے باتوں میں مشغول ہو چکی تھیں۔ سائرہ مزید کچھ دیر بیٹھ کر جا چکی تھی، مگر جانے سے پہلے انہوں نے سارہ بیگم اور مشعل کو آنے والے ہفتے میں اپنے گھر شام کی چائے پہ بلایا تھا۔ سارہ بیگم نے منع بھی کرنا چاہا مگر وہ بالکل نہیں مانی تھی، یہاں تک کہ یہ بھی پیشکش کر دی تھی کہ وہ ڈرائیور کو لینے بھیج دیں گی۔ ان کے اتنے اصرار پہ سارہ بیگم کو ماننی ہی پڑی تھی۔ کیسا رہا یونی کا پہلا دن؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی تھی تمہیں؟ اور جس سے دوستی ہوئی ہے وہ کیسی لڑکی ہے؟ سائرہ کے جانے کے بعد اب سارہ بیگم مشعل سے تفصیل پوچھ رہی تھی۔ جی ماما بالکل ٹھیک رہا اور پریشانی بھی کوئی نہیں ہوئی، مجھے ہمنا نے اتنا گائیڈ کیا ہوا تھا، بالکل یوں کہو کہ اتنا ازبر کر دیا تھا کہ میں آرام سے اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی۔ اور رہی بات دوستی کی تو اس لڑکی کا نام اشنا ہے، اچھی لڑکی ہے، اب یہ ہے کہ آگے مزید کچھ وقت گزرے گا تو ہی اور اچھی طرح جان پاؤں گی، مشعل نے سارہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالے مطمئن انداز میں بتایا۔ پھر بھی بیٹا ذرا محتاط رہنا، آج کل کسی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ، انہوں نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر سمجھانا چاہا۔ جی ماما اب وہ ان سے الگ ہوتی پیچھے ہوئی تھی، وہ دونوں اس وقت کچن میں موجود تھیں، سارہ بیگم رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کی کتنی پرانی سہیلی تھی اور اتنے عرصے سے کہاں تھیں؟ آپ نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا ان کا، ویسے آپ دونوں کے نام کتنے ملتے جلتے ہیں، سارہ اور سائرہ۔ کچن سلیب سے پشت ٹکاتے یاد آنے پہ پوچھتے، آخر میں اس کا لہجہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوا تھا۔ سارہ بیگم نے گردن موڑ کر اس کی طرف یاسیت سے دیکھا۔ بس بیٹا زندگی میں کچھ حادثات ایسے رونما ہو جاتے ہیں جس میں مبتلا ہو کر رابطے کہیں چھوٹ ہی جاتے ہیں، ہمارے نام کی وجہ سے ہی ہماری دوستی بہت مضبوط ہوئی تھی۔ سائرہ اور میں اسکول فرینڈس تھے، پھر کالج میں بھی ہمارا ساتھ رہا، لیکن پھر انٹر کے بعد اس کے گھر والوں نے پہلا رشتہ آتے ہی اس کی شادی کر دی۔ وہ کافی امیر لوگ تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن کہتے ہیں نا پیسہ اہم نہیں ہوتا، عزت سب سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ بس وہی عزت نہیں ملی اس کو اور قسمت نے بھی ساتھ نہ دیا، شوہر نے طلاق دے دی، پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ شادی ہوئی تو وہ لوگ اس کے بیٹے کو ساتھ رکھنے پہ راضی نہیں تھے، حالانکہ پہلے مان گئے تھے مگر یہ اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، سو پھر سے طلاق ہو گئی۔
بس یوں اس کی زندگی مصائب کا شکار رہی۔ اب تو ماشاءاللہ اس کا بیٹا کاشان جوان ہے اور بہت ساتھ دیتا ہے اس کا۔ سارا بیگم کا لہجہ تفصیل بتاتے ہوئے قدرے ابتدا ہوا تھا۔ مشل کاشان نام پہ قدرے چونکی تھی، لیکن پھر سر جھٹک کر رہ گئی کہ کاشان دنیا میں کوئی ایک تو نہیں ہے۔ اوہ سو سیڈ ماما، یہ تو واقعی بہت دکھ بھری زندگی گزری ہے ان کی۔ وہ لہجے میں دکھ سموئے بولی۔ ہاں بیٹا، بس تبھی سب بھول بھال گئی تھی۔ خیر آج صبح ہی اس کا فون آیا تھا تو ایڈریس پوچھا، پھر ملنے آ گئی۔ انہوں نے مسجد بتایا تو مشل سر ہلا گئی۔ ہاں تو پھر ہمیں بھی ان کی طرف جانا چاہیے۔ اب جب وہ اتنے عرصے بعد خوش ہیں تو ان کی خوشی کو یوں ہی ملتے ملاتے دوبالا کرنا بنتا ہے، مشل نے پرجوشی سے کہا۔ تو اب کہ سارا بیگم بھی کھل کر مسکراتی سر کو جنبش دے گئی۔ ہاں ضرور جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ کچھ دیر بعد مشل روٹیاں بنانے لگی تھی، اتنی دیر میں کھانا بھی تیار ہو گیا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی نے کھانا کھایا، پھر اپنے اپنے کمروں میں چلی آئیں۔ مشل نے کمرے میں آ کر کچھ دیر موبائل استعمال کیا، پھر الارم لگاتی سونے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ سارا بیگم کچھ دیر اسکول والے بچوں کی کاپیاں چیک کرنے لگی جو وہ سائرہ کے آنے سے پہلے بھی کر رہی تھیں۔ دوسری جانب سائرہ نے گھر پہنچ کر اپنے بیٹے کے کمرے کے بند دروازے پہ ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے آنے کی اجازت ملی تو اس نے دروازے کا ہینڈل گھما کر کھولا۔ سامنے جہازی سائز بیڈ پہ اس کا بیٹا ڈھیلی شرٹ ٹراؤزر پہنے نیم دراز تھا۔ ماں کو اندر آتا دیکھ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ آ گئیں آپ ماما؟ ہاں کیسی طبیعت ہے اب میرے بیٹے کی؟ اس کے خوبرو چہرے پہ نگاہیں جمائیں سائرہ نے پوچھا۔ بلا شبہ اس کا بیٹا کاشان بے حد وجیحہ اور خوبرو شخصیت کا مالک تھا۔ چہرے پہ سجی تراش شدہ بیئرڈ، گھنے براؤن بال، چمکتی براؤن آنکھوں پہ گھنی پلکیں اور اٹھی مغرور ناک۔ وہ دن میں کئی بار اس پہ نظر کی دعائیں پڑھ کے پھونکتی تھیں۔ کام آن ماما، بس ہلکا سا سر درد ہی تو تھا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیں کیسا رہا آپ کا میٹ اپ؟ اس نے ہاتھ ہوا میں جھلایا۔ سائرہ اب اس کے برابر میں آن بیٹھی تھی۔ بہت اچھا رہا، اتنے عرصے بعد ملی میں سارا سے آج۔ اتنے ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ کال کروں گی اس کو، اور بس دیکھو آج ہی کال کی اور آج ہی مل بھی آئی۔ اس کی بیٹی بھی بڑی پیاری ہے اور نام تو اس سے زیادہ پیارا۔ مشل وہ جو مسکرا کر دلچسپی سے سن رہا تھا، دوست کی بیٹی کی تعریف پہ اس کی بھویں اٹھ کر ماتھے پہ بل ڈال گئیں، لیکن نام سن کر وہ قدرے چونکتا زرے لب نام دہرا گیا۔ میں نے اس آنے والے ہفتے میں بلایا ہے اس کو چائے پہ، تم بھی گھر پہ ہی رہنا تاکہ تم بھی مشل سے مل سکو۔ مجھے تو وہ پیاری سی بچی بہت پسند آئی ہے اور میں نے تو سوچ لیا کہ بس اس کو سارا سے تمہارے لیے مانگ لوں گی۔ وہ تو گویا ہتھیلی پہ سرسوں جما رہی تھیں۔ کاشان کا منہ مارے حیرتوں بے یقینی سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اور آپ آج مل تو آئیں، پھر ان لوگوں کو اتنی جلدی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے تاثرات پہ قابو پاتا ہلکی خفگی سے گویا ہوا، مگر دل میں کچھ اتھل پتھل مچی تھی، ساتھ ہی تجسس نے بھی سر اٹھایا تھا۔ سائرہ نے ہولے سے مسکرا کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی اتنی جلدی نہیں ہے بھائی، بچیوں کے نصیب کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کب کس کے ساتھ کھل جائے، اس لیے میں اس ہیرے جیسی بچی کو کھونا نہیں چاہتی۔ بس وہ حتمی لہجے میں کہتی باور کروا گئی۔ ماما میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، کم سے کم 2 سال سے پہلے تک۔ اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اوہو تو میں کون سا یہ کہہ رہی ہوں کہ فوراً شادی کر دوں گی تمہاری، کم سے کم منگنی ہو جائے گی تو مجھے اطمینان رہے گا کہ وہ اب میری ہونے والی بہو ہے۔ سائرہ نے اس کے ارادے کو گویا ہوا میں اڑایا تو وہ گہرا سانس خارج کرتا سر جھٹک رہ گیا۔ چلو تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو کاشان سر کو جنبش دیتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ مشل کے نام پہ ذہن میں اس چھوٹی سی بچی کی شبح لہرائی تھی جو 2 پونی باندھے پارک آتی تھی۔ کیا یہ وہی مشل تھی؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ سائرہ کی دوسری شادی کے بعد 1 ہفتے کے لیے اپنے ماموں کے گھر آیا تھا۔ دل بہلانے کے لیے وہ گھر کے بالکل سامنے پارک جانے لگا تھا۔ اس کا اس دن پہلا دن تھا جب وہ چھوٹی سی بچی پارک میں آئی تھی۔ جھولے پہ بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی مگر وہ جھولے سے اترنا نہیں چاہتا تھا تو وہ بچی واپس جانے لگی تھی۔ نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ وہ اتر گیا تھا اور اس کو 2 پونی والی پکار کر بیٹھنے کے لیے کہا تھا، جس پہ وہ بچی کچھ حیرت میں مبتلا ہوتی آخر میں پرجوش سی جھولے پہ بیٹھ گئی تھی۔ دوسرے دن جب وہ گیا تھا تو وہ پہلے سے اس جھولے پہ بیٹھی تھی۔ اس نے اترنے کا کہا تو وہ دھرمی دکھانے لگی کہ وہ پہلے آئی ہے۔ اس نے اس کا جھولا روک دیا تھا جس پہ اس نے اس کو چاکلیٹ کی پیشکش کی تھی۔ کاشان نے صاف منع کرتے اس کو 2 پونی والی کہتے جھولے سے اترنے کے لیے کہا تھا۔ پھر وہ منہ پھلا کر جھولے سے اتر گئی تھی اور ساتھ ہی اس کو کہا،
بہت برے ہو تم، بالکل اینگری برڈ جیسے۔ یہ سن کر وہ ساکت سا رہ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ جھولے پہ بیٹھا کتنی ہی دیر سوچتا رہا۔ اس نے کچھ دیر بعد جھولے سے اتر کر اس کو تلاش کیا تھا مگر وہ نظر نہیں آئی۔ اب اس کو اگلے دن کا انتظار تھا۔ اگلے دن وہ اس کے لیے چاکلیٹ لے کر گیا تھا۔ اس روز وہ جھولے پہ نہیں بیٹھا تھا بلکہ گیٹ کے پاس ٹہل لگاتا اس کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی دادی کے ساتھ پارک کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، وہ اس کو دیکھتا آگے بڑھا۔ یہ تمہارے لیے، جاؤ آج تم جھولے پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بچی ٹھٹک کر رکتی حیران نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر گردن موڑ کر اس نے ساتھ موجود دادی کی طرف دیکھا۔ کون ہے یہ مشل؟ دادی نے پوچھا۔ دادی، یہ بہت برا ہے، یہ مجھے جھولے پہ نہیں بیٹھنے دیتا۔ اس نے منہ بسوڑتے اپنی دادی کو بتایا۔ اچھا، میں تم سے سوری کر رہا ہوں اور اس لیے آج تمہیں یہ چاکلیٹ بھی دے رہا ہوں۔ اب تم بیٹھ جانا جھولے پہ، میں اترنے کے لیے نہیں کہوں گا، اس نے معصومیت سے کہا تو مشل نے منہ پھلاتے آنکھیں گھمائیں۔ چلو مشل، کوئی بات نہیں، وہ اب سوری کر رہا ہے نا۔ اچھے بچوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں۔ دادی نے اس کی طرفداری کی۔ اوکے دادی، ٹھیک ہے، اب دادی کہہ رہی ہیں اس لیے میں تمہاری سوری کے ساتھ یہ چاکلیٹ بھی ایکسیپٹ کر رہی ہوں۔ اب میں جا رہی ہوں جھولے پہ، اس نے گویا احسان جتایا تھا۔ ہاں جاؤ، کاشان مسکراتا ہوا بولا تو وہ جھٹ چاکلیٹ تھامے جھولے کی طرف بڑھ گئی۔ دادی کاشان کو پیار کرتی اس کا نام پوچھ رہی تھی اب۔ اس روز کاشان جلدی واپس چلا گیا تھا لیکن جب اگلے روز پارک گیا تو مشل نہیں آئی تھی۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی۔ اس روز بھی وہ اس کے لیے چاکلیٹ لایا تھا۔ بے دلی سے تھوڑا سا جھولا جھول کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ اگلے 3 روز بھی ایسے ہی گزر گئے تھے مگر مشل نہیں آ رہی تھی۔ 2 پونے والی مشل، تم کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اداس اداس سا یہاں وہاں دیکھتا غائبانہ اس سے مخاطب ہوا۔ نہ جانے کیوں مگر وہ مشل کو مس کر رہا تھا۔ وہ اسے دوستی کرنا چاہتا تھا مگر اب مشل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کاشان اس روز پارک سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ پگھل چکی تھی۔ اس نے بے دلی سے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ مشل دوبارہ نہیں آئی اور ایک دن بعد وہ خود بھی اپنے ماموں کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ نام ذہن میں رہا مشل، 2 پونیوں والی، اتنا ہی حوالہ تھا لیکن یہ سچ تھا کہ وہ اس کو بھلا نہیں پایا تھا۔ بچپن کی وہ یاد ایک دھندلائے منظر کی طرح ذہن کے کسی گوشے میں رہ گئی تھی مگر آج برسوں بعد وہ نام سن کر اس کے دل میں خواہش امٹ رہی تھی کہ وہ اس کو دیکھے۔ کیا واقعی وہی مشل تھی؟ اس کی بچپن کی ادھوری محبت کاشان یکدم چونکا تھا۔ وہ معصوم بچپن، جب محبت کا مفہوم بھی نہیں پتہ تھا تو کیا وہ بے ساختہ اس کے لبوں سے پرسکون سی سانس خارج ہوئی اور دھیمی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اوہ تم مس مشل، اگر آپ وہی ہیں تو پھر میں آپ کو اپنانے میں دیر نہیں کروں گا۔ وہ یکدم ہی ارادہ کر چکا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی یونیورسٹی میں وہی اس کی 2 پونی والی ایڈمیشن لے چکی ہے۔ مشل کی زندگی کا دائرہ ہمیشہ چھوٹا سا رہا۔ مشل 7 سال کی تھی جب اس کی دادی اچانک ایک دن دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد جیسے گھر کی رونق ہی ماند پڑ گئی۔ مشل اپنی دادی سے بہت اٹیچڈ تھی۔ وہ ان کے ساتھ پارک جاتی، ان کو اپنی اسکول کی باتیں بتاتی، یہاں تک کہ وہ رات کو سوتی بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ وہ بھی اسے بہت پیار کرتی تھی، اس کو دعائیں سکھاتی۔ اس روز پارک سے واپس آنے کے بعد اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اجل کو پیاری ہو گئیں۔ ان کے انتقال کے بعد تو مشل کا جیسے کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ بس دادی کو یاد کرتی رہتی تھی۔ پارک جانا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ سارا ہی اس کی ہمت بندھاتی، اس کی دلجوئی کرتی تھی۔ سارا چونکہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی تو ساس کا سایہ سر سے اٹھتے ہی سسرال کا وہ چھوٹا سا گھر بھی سوالیہ نشان بن گیا۔ مشل کے والد مجیب نے وہ گھر بیچ دیا اور بہنوں کو ان کا حصہ دے کر ایک نئے علاقے میں منتقل ہو گئے۔ نئے گھر میں ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا کہ مجیب کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ سارا پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشل ابھی چھوٹی سی تھی اور اس کے بعد کوئی اور اولاد بھی نہ ہوئی۔ سارا تنہا ہو گئی مکمل طور پر اور مشل جو قدرے سنبھل گئی تھی وہ ایک بار پھر ٹوٹ گئی۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی بلکہ خود کو سنبھالتے مشل کی پرورش کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ایک اسکول میں معمولی سی ملازمت اختیار کی اور ساتھ ہی گھر پر سلائی کا کام بھی شروع کر دیا۔ خدا کا شکر تھا کہ جو چھوٹا سا گھر مجیب نے اپنی زندگی میں خریدا تھا وہ اب سارا اور مشل کا سائبان بن گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کرائے کی الجھنوں میں مزید زندگیاں الجھ جاتی۔ مجیب ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے تو ان کے جانے کے بعد اگرچہ سارا کی دنیا ویران ہو گئی تھی مگر سارا نے ہمت نہیں ہاری۔ دفتر سے جو پینشن اور گریچوٹی ملی وہی اس کا سہارا بنی۔ سارا کی محدود آمدنی میں بھی اس کی عزت نفس شامل تھی۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی قائل نہ تھی۔
اس کا مان، اس کا وقار اور اس کی محبت کا محور بس ایک ہی شخصیت تھی، اور وہ تھی اس کی بیٹی مشل۔ زندگی تو ہے ہی مصائب کا نام، کبھی کسی کو تو کبھی کسی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیتی ہے۔ رات ڈھلی تو دن نے اپنے پر پھیلا دیے۔ کاشان اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ہمراہ یونیورسٹی آ چکا تھا۔ گزشتہ روز اس کے سر میں درد تھا، جس کے سبب وہ غیر حاضر رہا۔ جیسے ہی وہ اپنے قریبی دوستوں کے ہمراہ کلاس میں داخل ہوا، تمام نگاہیں خود بخود اس کی طرف اٹھ گئیں۔ مشل کتاب پہ نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ اشنا نے کاشان کی آمد پہ کوہنی سے ٹہوکا دیا۔ مشل، کاشان آ گیا، وہ بلو شرٹ والا۔ اس نے سرگوشیانہ آگاہ کیا تو مشل نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر آنے والے پہ ڈالی۔ دو لڑکوں سے آگے چلتا وہ اونچا قد، گندمی رنگت پہ تراش شدہ بیئرڈ، بلیک جینز کے ہمراہ نیوی بلو رنگ کی ہاف سلیو شرٹ، جس سے اس کے کسرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ ماتھے پہ موجود سن گلاسز کو اس نے بالوں میں اٹسا ہوا تھا۔ اس کا انداز ہمیشہ کی طرح پر اعتماد اور غیر متزلزل تھا۔ اسی لمحے کاشان کی نگاہ بھی بے اختیار اس کی جانب گئی تھی، جو اس روز سادہ سی آف وائٹ قمیض کے ہمراہ بلیک ٹراؤزر میں ملبوس بلیک ہی دوپٹہ سر پہ سلیقے سے جمائے ہوئے تھی، مگر کچھ شریر لٹیں دوپٹے سے نکلتی اس کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر ڈالے، میک اپ سے پاک سادہ شفاف چہرے پہ چمکتا وہ دل، جس نے کاشان کا دل لمحے بھر کے لیے بری طرح دھڑکایا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ نگاہ چراتا خالِ نشست کی جانب بڑھ گیا۔ مشل نے بھی نگاہ واپس کتاب پہ مرکوز کر لی تھی۔ ہے نا ہینڈسم؟ اشنا نے شریر مگر سرگوشیانہ کہا تو مشل نے ترچھی نگاہ سے اشنا کی جانب دیکھا۔ میں نے بس تمہارے کہنے پہ ایک نظر دیکھا، لیکن اس ایک نظر میں یہ غور سے نہیں دیکھا وہ کتنا ہینڈسم ہے یا کیسا ہے۔ زبان سے تو اس نے کہہ دیا تھا، مگر اس کا دل اس کے جملے کی تائید نہیں کر رہا تھا۔ اشنا بھی اب خاموش ہو گئی تھی۔ کلاس میں موجود باقی لڑکیاں بھی کاشان کے بارے میں ہی بات کر رہی تھیں، جبکہ کاشان خالِ نشست سنبھالتا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ پھسل کر مشل کی جانب اٹھی تھی، لیکن اس کا چہرہ دوپٹے کے حالے میں چھپا ہوا تھا، سو وہ گردن جھٹک کر رہ گیا۔ تب ہی کلاس میں سر کی آمد ہوئی۔ آتے ہی انہوں نے اٹینڈنس لی تو سب نے رول نمبر کے حساب سے پریزنٹ کہا تھا۔ پھر لیکچر شروع ہوا۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد حسب عادت کاشان نے سوالات کیے، جس پہ سر نے اس کو جوابات دیے تھے۔ اسٹوڈنٹس مڑ مڑ کر اس کو دیکھ رہے تھے، جو پے در پہ سوالات کر رہا تھا۔ دیکھا کتنا ذہین ہے یار یہ، اسی طرح ہر لیکچر میں سوالات پوچھتا ہے۔ اشنا نے مشل کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ تو کیا ہوا، اب تم دیکھو میں بھی پوچھتی ہوں۔ مشل نے کہتے ساتھ ہی سر سے سوال پوچھنے شروع کیے تو کاشان سمیت سبھی نے اس کی جانب دیکھا۔ کسی کی نظروں میں ستائش تھی تو کسی کی الجھن۔ یار یہ تو تیرے ٹکر کی لگ رہی ہے، کاشان کے دوست نے اس کے قریب جھک کر کہا۔ ہاں، اب تک میرے علاوہ کسی نے یہ فریضہ سر انجام نہیں دیا تھا، مگر اب لگتا ہے محترمہ آ گئی ہیں دینے۔ کاشان نے تائید کرتے کہہ کر دلچسپی سے مشل کو دیکھا، جو اب خاموش ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ واہ بھائی، کمال کر دیا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تم بھی اتنی ذہین ہو۔ اشنا نے اس کی تعریف کی تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ پھر پورا دن یہی مقابلہ بازی ہوتی رہی، ایک طرف کاشان سوال پوچھتا تو دوسری جانب مشل۔ یوں ہی دن اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی مشل یہ سوچ سوچ کر فخریہ مسکرا رہی تھی کہ آج تو اس نے کاشان چا کو چاروں شانے چت کر ڈالا۔ اگلے دن ہفتہ تھا تو سارا اور مشل نے سائرہ کے گھر جانا تھا۔ سائرہ نے وعدے کے مطابق ڈرائیور کو ان کے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ دونوں مقررہ وقت پر تیار تھیں۔ ڈرائیور کے آتے ہی وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دور کی مسافت طے کر کے وہ دونوں سائرہ کے گھر پہنچ چکی تھیں۔ سائرہ نے بہت خوش دلی سے ان کا استقبال کرتے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ اس روز کاشان کو ارجنٹ کسی ضروری کام سے جانا پڑ گیا تھا، ورنہ وہ مشل نامی اس لڑکی کو روبرو دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر کام ضروری نہ ہوتا تو شاید وہ نہ جاتا۔ مشل، سارا اور سائرہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھیں۔ مشل نے نیوی بلو آف وائٹ کنٹراسٹ کا سوٹ پہن رکھا تھا، ہاف ٹائی بالوں میں سلور کلپ جگمگا رہا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی گلوس اور آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح کاجل کی لکیر تھی۔ وہ اس وقت کافی فریش لگ رہی تھی۔ سائرہ گاہے بگاہے اس پہ رفتہ نگاہیں ڈال رہی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ آج ہی اس کو بہو بنا لے۔ کچھ دیر باتوں کے بعد سائرہ نے چائے کا اہتمام کر لیا۔ خوشگوار ماحول میں چائے اور لوازمات سے لطف اٹھایا جا رہا تھا۔ مشل نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تو بے دھیانی میں چائے چھلک کر اس کے دوپٹے پہ گر گئی۔ ارے بیٹا جاؤ واش روم جا کر دھو لو، ورنہ داغ پڑ جائے گا، سارہ نے کہا تو وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو بیٹا میں تمہیں لے چلتی ہوں، سائرہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تو مشل نے سہولت سے اس کو منع کیا۔ ارے نہیں آنٹی، آپ مجھے بتا دیں واش روم کہاں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ اوکے، یہاں سے نکل کر رائٹ سائڈ پہ جو کمرہ ہے اس میں ہے، سائرہ نے بتایا تو وہ سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی۔
جبکہ وہ دونوں پھر سے باتوں میں مگن ہو گئیں۔ وہ دوپٹہ دھونے کے لیے سائرہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نظریں یوں ہی گھماتے ہوئے اچانک اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر جا ٹھہری۔ ایک چھوٹے سے فوٹو فریم میں کاشان کی بچپن کی اور سائرہ کی جوانی کی تصویر تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ مشعل کے قدم ساکت ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ کچھ دیکھا دیکھا لگ رہا ہے۔ اس نے الجھتے ہوئے بے اختیار فریم اٹھا لیا۔ وہ ذہن پہ زور دینے لگی کہ یکدم آنکھوں میں اس بچے کی شبہ اتری جس سے پارک میں جھولے پہ جھگڑا ہوتا تھا، اور پھر اس نے اس کو چاکلیٹ دی تھی۔ ارے یہ تو وہی ہے، لیکن اس کی تصویر یہاں! وہ چونکتے ہوئے حیرت سے بڑبڑائی۔ پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی، مگر وہ اس میں اتنی مگن تھی کہ کچھ سن نہ سکی۔ کاشان جو اسی وقت آیا تھا اور اب اپنے کمرے میں جانے کے لیے وہاں سے گزر رہا تھا، اپنی ماں کے کمرے میں کسی کی موجودگی پا کر چونک کر رکا۔ مشعل کی پیٹھ اس کی جانب تھی، جس پہ کمر تک آتے بال پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تصویر کو دیکھتی پلک جھپکنا بھی بھول گئی تھی۔ کاشان نے متجسس سا اندر داخل ہوتے، قدم بڑھا کر اس کے نزدیک آتے، ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھامتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ مشعل کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ اگلے ہی پل کاشان نے سرے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اپنے روبرو کاشان شاہ کو دیکھ مشعل کی آنکھیں پھیل گئی، سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں، جبکہ کاشان وہ تو بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا، ساکت، حیرت زدہ سا۔ چیخنا نہیں، کاشان نے کہتے ہوئے دھیرے سے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کی نظروں نے جو ہی مشعل کے چہرے کا طواف کیا، وہ بری طرح چونکا۔ تم تو وہی یونیورسٹی والی لڑکی ہو نا؟ اس کی آواز میں بے یقینی کا دھچکا تھا۔ وہ اس کو پہچان گیا تھا۔ مشعل کے لب ہلے، مگر الفاظ کہیں گم ہو چکے تھے، مارے حیرت اور بے یقینی کے۔ وہ بس کاشان کو دیکھتی رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگلے پل اس نے دوبارہ سوال کیا۔ تو تم؟ وہ بمشکل بولی۔ یہ تصویر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشعل کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تصویر میری ہے، کاشان نے جتلاتے ہوئے بتایا۔ مشعل کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں آنکھیں گھمائی۔ اس سے بے یقینی کے جھٹکے نے اس کے ذہن سے یہ بھی فراموش کر دیا تھا کہ اس پل وہ تنہا کاشان شاہ کے قریب کھڑی ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میکانکی انداز میں بول رہی تھی کہ کاشان نے بیچ سے اس کی بات اچکی۔ کیا نہیں سوچا تھا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے الجھنے پہ خود بھی الجھا مستفسر ہوا۔ اس کے مستفسر ہونے پہ اب کہ مشعل خود کو سنبھال چکی تھی، تبھی ہی دوب بولی۔ اب بھی ویسے ہی ہو ضدی، بلکہ اب تو مزید خڑوس ہو گئے ہو۔ کاشان نے بھویں سکیڑی تو وہ مبناتی کمرے سے نکلنے کے لیے قدم بڑھانے لگی کہ کاشان نے اس کا بازو تھام کر روکا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہ بھویں اچکائے مستفسر ہوا۔ بازو چھوڑو میرا اینگری برڈ، وہ جب بولی تو کاشان کا منہ حیرت سے کھلا۔ یعنی تم وہ دو پونی والی مشعل ہو؟ اس کے لہجے میں عجیب سی کھنک تھی۔ مشعل نے ہنکارا بھرتے سر اس بات میں ہلایا تو کاشان نے سریع سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ مشعل ایک تیکھی نگاہ اس پہ ڈال کر بنا دوپٹہ دھوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اس کو کس طرح کاشان شاہ سے ملانے والی ہے، جبکہ کاشان اس کی تو گویا خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کی وہ دو پونی والی اس کو مل گئی تھی۔ اس روز یونیورسٹی میں اشنا نہیں آئی تھی تو مشعل اکیلی تھی۔ وہ یوں ہی ٹہلتی یونیورسٹی کے پچھلی سائڈ پر آ نکلی۔ اس طرف قدرے ویرانہ تھا، تبھی ایک چیخ اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے حلق تر کرتے لرزتے قدم آگے بڑھائے تو دیکھا کہ زمین پہ کوئی شخص گرا ہوا ہے، جس کے پیٹ سے خون بہتا زمین کو اپنے رنگ میں رنگ رہا ہے، اور اس کے مقابل جو شخص آنکھوں میں گیس لیے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں خون آلود چاقو ہے۔ اس شخص نے کسی کی موجودگی محسوس کر کے جو ہی گردن موڑی تو مشعل نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کاشان شاہ ہے۔ اس نے چیخ کر روکنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، مگر کاشان چاقو وہیں پر پھینکتا لمبے قدم بڑھاتا اس تک آن پہنچا اور ایک جھٹکے سے اس کو دبوچ لیا۔ تم نے سب دیکھ لیا، اب تمہارا بچنا مشکل ہے میرے ہاتھوں۔ کاشان کی سرد سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ رو کر کپ کپاتے لبوں سے اس سے فریاد کر رہی تھی، مگر کاشان کے چہرے پہ سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تم میری قید میں رہو گی، میں تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مشعل اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، مگر کاشان کی گرفت مضبوط تھی۔ مشعل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پسینے سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، جبکہ دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ سانسیں سنبھالتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، ہر چیز اپنی جگہ محفوظ تھی۔ اوہ گاڈ، خواب تھا! اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دی۔ تھوڑی دیر بعد ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اف اینگری برڈ، تم تو سچ میں میرے دماغ پہ چھا گئے ہو۔ خواب میں بھی تمہاری دہشت، توبہ! وہ تکیے پر گر کر ہنسنے لگی، لیکن دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ دراصل سائرہ کے گھر سے واپسی کے بعد بھی مشعل کا ذہن مسلسل کاشان کی طرف بھٹک رہا تھا۔ بار بار وہی لمحہ ذہن میں تازہ ہو رہا تھا جب اس نے تصویر دیکھی تھی، جب اچانک کاشان نے پلٹ کر اسے تھاما تھا۔ بچپن میں بھی وہ کیسا خڑوس تھا اور اب بھی ویسا ہی ہے۔
مشل کے لبوں پر بے اختیار سی مسکراہٹ ابھری۔ سارا بھی آنے کے بعد مسلسل اسی بارے میں باتیں کر رہی تھی، کیونکہ کشان ڈرائنگ روم میں آ کر سارا سے ملا تھا۔ سارا کو کشان بہت سلجھا ہوا اور اچھا لگا تھا۔ رات گئے مشل اپنے بستر پر لیٹی کوئی تھرل اور مرڈر پر مبنی ناول پڑھ رہی تھی، جو اس کے پسندیدہ موضوعات میں سے ایک تھا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہوئی تو ناول ہاتھ سے پھسلا اور نیند نے آہستہ سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ گہری نیند میں جاتے اس نے خواب دیکھا تھا جس میں سارے منظر مکس ہو گئے تھے۔ سائرہ نے کشان کو سارا اور مشل سے ملوایا تھا، اور یہ جان کر سارا اور سائرہ دونوں حیران رہ گئی تھی کہ ان کے بچے ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، پھر تو مزید تعارف کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ کشان کا دل تو بلیوں اچھل رہا تھا، جبکہ مشل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سائرہ نے کشان سے مشل کے حوالے سے رائے جاننی چاہی تھی۔ اس کا تو دل پہلے ہی راضی تھا، اس نے بنا کسی پس سے پشت کے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ سائرہ نے جب فون پہ سارا سے کشان کے لیے مشل کو مانگا تو سارا جیسے کنگ سی رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے قدرت نے اس کی بیٹی کے لیے سب سے بہترین انتخاب خود ہی کر لیا ہو۔ کشان کی خوبیوں اور شائستگی سے وہ پہلے ہی متاثر تھی، مگر اس نے پھر بھی وقت مانگا تھا، جو سائرہ نے بخوبی دے دیا تھا۔ سارا نے اگلی صبح مشل کے سامنے یہ بات رکھی تو وہ چند لمحے خاموش رہی، مگر دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ ماما، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ اس نے وقت مانگا تھا، وہ پہلے کشان سے پوچھنا چاہتی تھی۔ سارا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یونیورسٹی میں وہ اشنا کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کو ساری بات بتا چکی تھی، جس کو جان کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ کشان جیسے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ داخل ہوا، مشل ہچکچاتے ہوئے کشان کے قریب آئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا تو وہ اسے کچھ فاصلے پہ چلے گئے۔ اشنا بھی کچھ دور رک گئی تھی۔ کشان آنکھوں میں نرم گرم جذبات لیے مشل کو دیکھ رہا تھا۔ کشان شاہ، تمہاری مدر نے میری ماما سے رشتے کی بات کی ہے، مشل نے ہچکچاتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ کشان نے دلچسپی سے اس کو دیکھتے فوری سر اسبات میں ہلایا۔ ہاں کی ہے۔ مشل کی بھویں اٹھ گئیں۔ مگر کیوں؟ کشان نے گہری سانس لی اور مسکرا کر بولا، کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ مشل چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے اپنی 2 پونی والی لڑکی کا برسوں سے انتظار کیا ہے، اور اب جب وہ مجھے مل رہی ہے تو میں دیر کیوں کروں؟ مشل کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ دل نے بھی رفتار پکڑی تھی۔ کیا واقعی؟ اس نے بے یقینی سے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں نے تمہارا انتظار کیا اور میں تمہیں کبھی بھول نہیں پایا، اس لیے چاہتا ہوں کہ اپنی 2 پونی والی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں۔ کشان نے گمبھیرتا سے کہا تو مشل کے گال دہک اٹھے تھے۔ اس کے لب ہولے ہولے لرزنے لگے تھے۔ وہاں سے گزرتے اسٹوڈنٹس ان کو حیران کے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کشان شاہ، جو کبھی کسی لڑکی سے بات کرنا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہ نہ صرف بات کر رہا تھا بلکہ مسکرا بھی رہا تھا۔ مشل کے مثبت جواب دینے کے بعد چند ہی دنوں میں نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ سب کچھ بہت سادگی سے ہوا۔ اس خوشی کے موقع پہ مشل اشنا کو بلانا نہیں بھولی تھی۔ نکاح کے بعد کشان پہلی بار مشل سے ملنے آیا تھا۔ نکاح کے جوڑے میں ملبوس مشل سجی سنوری اس وقت کشان کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ کشان دھیرے دھیرے چلتا اس کے پہلو میں آن بیٹھا۔ ورفتہ نگاہیں مشل کے مومی چہرے پہ جمی تھی۔ مشل کی سماعت بلکہ رواں رواں اس کے کچھ کہنے کا منتظر تھا، جب اس کی مخمور آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میری 2 پونی والی میرے لیے سج سنور کر اتنی حسین لگ سکتی ہے۔ اس کے الفاظ میں شوخی بھی تھی اور محبت بھی۔ مشل کی پلکیں عارضوں پہ جھکی لرز رہی تھیں۔ اس کے عارض دہک اٹھے تھے، کانوں کی لوئیں بھی سرخ ہوئی تھیں۔ کشان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی گلاب کی کلی نکالی اور اس کے گال پہ نرمی سے پھیرنے لگا۔ یہ گلاب کی کلی میرے اس گلاب کے لیے جس کی خوشبو سے میرا وجود معطر ہے۔ مشل نے لرزتی پلکیں بند کر کے سانس تک روک لی تھی۔ کشان نے شوق مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کو دیکھا اور پھر بہت نرمی سے جھک کر اس کا گال چوما جہاں ڈمپل پڑتا تھا۔ مشل کے دل میں تو گویا طغیانی برپا ہوئی تھی۔ کشان ہولے سے ہنستا پیچھے ہوا۔ مسز، اس نے پکارا تو مشل نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ ابھی تو ٹریلر دکھایا ہے، آپ تو اتنے میں ہی سرخ ہو گئیں۔ وہ زمانی لہجے میں بولتا داہنی آنکھ ونک کر گیا۔ توبہ ہے، کتنے بے شرم ہو تم، مشل سرخ چہرہ لیے بولی تو کشان کا قہقہہ بلند ہوا۔ جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، صرف تمہارے لیے ہوں اور تمہارا ہوں۔ اس نے محبت پاش نظروں سے مشل کو دیکھا تو مشل کی نگاہیں بھی اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی، جہاں جذبات و محبت کا عکس واضح جھلک رہا تھا۔ کشان نے جیب سے مخملی ٹبیا نکال کر اس کو کھولا تو اس میں ایک بہت پیاری سی رنگ تھی۔ اس نے وہ نکال کر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تو مشل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کشان نے انگوٹھی اس کی رنگ فنگر میں پہنا دی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، مشل نے دل سے سراہا تو کشان نے جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے نرم لمس سے مہکایا۔ تمہارے ہاتھ میں زیادہ لگ رہی ہے کشان، مجھے یہ سب ایک خواب کی مانند لگ رہا ہے۔ ہم بچپن میں ملے اور اب ہم ایک دوسرے کے ہو گئے، اس نے خواب کی سی کیفیت میں کہا۔ اسی کو تو قسمت کہتے ہیں میری 2 پونی والی۔
کشان نے ہنستے ہوئے اس کی ناک کو ہلکے سے دبایا تو مشل بھی ہنس دی۔ ہاں اب 2 پونیاں نہیں ہیں میری، اب تو کمر تک آتے ہیں بال، اس نے اٹھلا کر کہا تو کشان نے مسکرا کر سر کو جھنبش دیتے اس کی کنپٹی کو چوما۔ بالکل، یہ حسین بال اب کمر تک آتے ہیں اور ان زلفوں کے سائے میں میری راتیں گزرنے والی ہیں۔ وہ یکبار کی شوق ہوا تو مشل نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کے بازو پہ مارا تو کشان نے ہنستے ہوئے اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ کھڑوس سا سنجیدہ مزاج کشان شاہ اپنی محبت کو پا کر یکدم بدل چکا تھا۔ محبت احساس ہی ایسا ہے جو سخت سے سخت دل کو بھی موم کر دیتا ہے اور خاموش رہنے والے سنجیدہ انسان کو بھی ہنسنا مسکرانا سکھا کر اس کی زندگی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور پھر ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔